تو حضرت مریم نے کہا، حالانکہ ماحول پہلے سے بنایا جا رہا تھا، ذہن حضرت مریم کا پہلے سے بنایا جا رہا تھا، مریم تو کوئی عام بچی نہیں ہے، خاص بچی ہے، اللہ تیرے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ لیکن بہرحال یہ بات اچنبے کی تھی، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونا یہ اچنبے کی تھی، پہلے سے ذہن بنایا جا رہا تھا، پھر بھی اچنبا ہوا، کہنے لگی انا یکون لی ولد، بیٹے کیسے ہوگا میرے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کذالک، یہ ہم کہتے ہیں یوں کر دیں گے چٹکیوں میں، تو کذالک اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا، کذالک کا لفظی ترجمہ اسی طرح، یہ تو ہمارا چٹکیوں کا کھیل ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا پیدا کرتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ ماں تو ہے نا، اللہ نے بغیر ماں اور باپ دونوں کی تو آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا نا، اور حضرت آدم کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا نا، اب یہ شکل باقی تھی بغیر باپ کے پیدا کرنا، وہ اب تیرے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہزاروں مخلوقات بغیر نر اور مادے کے پیدا ہو رہی، کتنے کیڑے مکوڑے زمین سے، کوئی لکڑیوں سے، کھٹمل کہاں سے پیدا ہو رہے، یہ سارے کیڑے مکوڑے کیسے پیدا ہو رہے؟ ان کا کوئی ماں باپ ہے؟ بہت ساری چیزیں جن کے نر و مادہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی زمین سے، لکڑیوں سے، کیچڑ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بغیر نر و مادہ کے پیدا ہو رہی ہیں، تو اللہ کی قدرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے کر رہے۔ حضرت مریم اور ان کے فرزند ارجمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان آیات میں ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میری جو اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر یوں ہوا کہ چونکہ عام طور پر بیت المقدس کی یا مسجد کی خدمت کے لیے لڑکوں کا چناؤ ہوتا ہے، لڑکے منتخب کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو لڑکی پیدا ہوئی حضرت مریم کی شکل میں۔ بہرحال ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، اور پھر حضرت زکریا جو وقت کے نبی تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی سرپرستی میں بیت المقدس میں حضرت مریم نے زندگی گزاری۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، آپ کی والدہ کی دعا کو قبول فرمایا اور اولاد عطا فرمائی آپ کی شکل میں، اور اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت آپ کے ذریعے سے دکھائیں گے، اور وہ یہی کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے آپ کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے عیسیٰ کو پیدا فرمائیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ وطہارہ کی، اور آپ کو پاک و صاف کر لیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے۔ دراصل قرآن کریم حضرت مریم کی برات، عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہودی جو لوگ ہیں، یہودی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے سلسلے میں بہت زیادہ الزام تراشی، بہتان لگانا، بہت ہی گھٹیا باتیں کہا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم
ان کی صفائی بیان کر رہا ہے۔ یہودی یہاں تک کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ علیاذ باللہ یہ حرامی ہے، علیاذ باللہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں وہ کیا کرتے تھے، اور مریم بدکار عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان کی، قرآن ان کی صفائی بیان کر رہا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایسی پرورش کی، ایسی تربیت فرمائی کہ نبی کا گھرانہ عطا فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں اور ان کی تربیت میں، ان کی نگرانی میں رکھا، اور وہ بھی بیت المقدس جو پہلا قبلہ ہے اس کے پاکیزہ ماحول میں ان کو پروان چڑھایا ہے، اور دنیا کی ساری عورتوں پر آپ کو پسند فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، باکمال لوگ ہوئے مردوں میں، سارے انبیاء، سارے نبی پیغمبر مرد ہوئے ہیں، لیکن عورتیں چند ہی ہیں انگلی پر گنے جانے والی جو باکمال ہوئی ہے، بڑے اونچے درجے کی ہوئی ہے۔ ان میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو مریم ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور پسندیدہ بنایا ہے۔ ایک حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی تمام کھانوں پر۔ اسی طرح حضرت خدیجہ بنت خویلد کے بارے میں بھی آیا ہے، حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے، اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم جن کا ذکر 28ویں پارے میں آیا ہے، اس عورت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے بڑا باکمال بنایا ہے۔ تو اے مریم، اللہ نے آپ کو ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اللہ کے جب یہ انعامات ہیں تم پر تو اے مریم اپنے رب کی مکمل اطاعت کرو، فرما برداری کرو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سجدے کا الگ لفظ آیا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، الگ سے بھی نماز پڑھو اور جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت مریم بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، تو بیت المقدس میں مخصوص کمرہ ان کے لیے تھا، تو نماز کا جب ٹائم ہو جاتا تھا تو وہ نماز میں بھی شامل ہو جایا کرتی تھی، اور عورتیں مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا کرتی تھی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، اس کے بعد عورتوں کی ہوتی تھی، اس کے بعد چھوٹے بچوں کی، پھر عورتوں کی ہوا کرتی تھی، یہ ترتیب تھی۔ بعد کے زمانے میں فساد بگاڑ زیادہ ہو گیا تو عورتوں کا مسجد میں آنا بند ہو گیا، اور ایسے کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، کوئی عورت مسجد میں آ جائے اور نماز پڑھ لے تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی جگہ ہی نہیں اور وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا عورت بازار سے گزر رہی تھی، نمازی کی پابند ہے اور کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں، اور اس نے آ کر مسجد میں نماز پڑھ لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح آپ یہ درس کا اہتمام ہوتا ہے مردوں کے لیے مسجدوں میں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ عورتیں جب تک دینی ذہن کی نہیں بنے گی تو آپ دین پر کیسے چلیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے بھی اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور اب تو مسلم پرسنل لاء بورڈ نے، آپ حضرات کو اگر پتہ ہو تو یہ کہا ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ پرانی مسجدیں جس طرح بنا دی، نئی مسجدیں بنیں تو اس میں مسجد کے بنانے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے لیے بھی خاص جگہ ہو، تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں مسجد میں آنا عورتوں کا۔ فتنہ و فساد کے ڈر سے آنا بند ہو گئی تھی، اور صحابہ کے زمانے سے چلا رہا تھا، بلکہ جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں وہاں آپ پرانی مسجدیں دیکھی تو مصلی النساء لکھا ہوا ہے، عورتوں کے لیے الگ سے عبادت گاہ اسی مسجد میں۔ اور آج بھی آپ بیت اللہ میں جاؤ، حرم میں جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، ان کے لیے خاص جگہ ہے۔ تو اب یہاں بھی علماء نے کہا ہے کہ بھائی ایسا انتظام ہو کہ
جہاں مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے مردوں سے اختلاط نہ ہو، ملنا نہ ہو، اس طرح انتظام عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ بھی آ کے نماز پڑھیں، وہ بھی درس قرآن میں شامل ہو، وہ بھی جمعہ کا خطاب سنیں۔ جس طرح آپ کا ذہن بنتا ہے اسی طرح ان کا بھی ذہن بنے گا، اور اس کے بغیر آپ صرف اکیلے دین پر چلنا چاہیں گے تو بہت مشکل معاملہ ہوگا۔ بہرحال یہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع سے مراد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت زکریا کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ یہ واقعات اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ اور اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ غیب کا علم، چھپی ہوئی چیزوں کا علم، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اللہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں میں سے جس کو وحی کے ذریعے سے اطلاع کرتا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبروں پر بھی پوشیدہ رہی، چھپی رہی، اس لیے کہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو اے نبی یہ ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ واقعات ہو رہے تھے، آپ اس وقت نہیں تھے، اس لیے کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر جگہ ہونا، حاضر ہونا، موجود ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی اور انسان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے۔ آپ اس وقت نہیں تھے جب یہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ حضرت مریم جب بچی کی شکل میں وقف کر دی گئی بیت المقدس کے لیے، جیسا کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، تو اب یہ مسئلہ آیا کہ پرورش کون کرے، اس لیے کہ حضرت مریم کے والد جو تھے عمران، یہ اس وقت بنی اسرائیل میں بڑے آدمی شمار ہوتے تھے، عزت دار آدمی شمار ہوتے تھے۔ والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب جو بیت المقدس میں رہنے والے عبادت گزار عیسائی لوگ تھے وہ اس ہوڑ میں لگے کہ اس بچی کی پرورش میں کروں، دوسرا کہنے لگا یہ سعادت میں حاصل کروں، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ اندازی کہ ہر ایک آدمی کا ایک قلم خاص ہو، لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، اور ان قلموں کو بہتی ہوئی نہر میں ڈال دیا جائے، جس کا قلم پانی کے اوپر آ جائے گا، اور تاریخ کی روایات میں یہ ہے کہ الٹا چلنے لگ جائے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں، تو وہ آدمی اس بچی کی پرورش کرے گا، اس کو یہ بچی سونپ دی جائے گی۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت زکریا کا قلم جو ہے نا وہ اس طرح ہوا، اور حضرت زکریا رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی تھے، اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں جب یہ لوگ جھگڑ رہے تھے اس وقت آپ وہاں نہیں تھے، جب وہ اپنے قلمیں ڈال رہے تھے اپنے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی پرورش کرے گا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے بیچ میں، کہ آپ جب وہاں موجود نہیں تھے پھر بھی اس وقت کے واقعات کو، قصص کو اور ان قصوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آپ سچے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ آگے حضرت مریم کا پھر تذکرہ ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں اپنی طرف سے کلمے کی، کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایسے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے پیدا فرمائی۔ کلمے سے مطلب کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ لیکن کسی چیز کی اہمیت کو، عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ اپنا کلمہ کہہ دیں تو اس کا مطلب اس کا مرتبہ ہے، اس کی عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں، اور اس کی عظمت لوگوں کے سامنے اللہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے،
لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی نا، قرآن میں آیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کیا دوسری اونٹنیاں اللہ کی اونٹنیاں نہیں تھی؟ لیکن اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے خرق عادت کے طور پر، عام طور پر جس طرح اونٹنیاں اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے اس طرح پیدا نہیں فرمایا، اپنی قدرت کو ظاہر کر کے ایک چٹان کے اندر سے نکالا، پیدا کیا۔ تو اللہ کی قدرت خاص طور پر اس اونٹنی کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، اللہ نے اس کو اپنی اونٹنی کہہ دیا یا اللہ کی اونٹنی کہا، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح جہاں مسجدیں ہیں، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ان کو مسجد کہا گیا، اس کو بیت اللہ کہا گیا، خاص اللہ کا گھر، اس گھر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس وجہ سے ان کو کلمہ کہا گیا ہے کہ کلمے کی بشارت آپ کو فرشتے دیتے ہیں۔ جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ مسیح لقب ہو گیا، آپ کی صفت ہو گئی، اور عیسیٰ آپ کا نام ہے، اور ابن مریم یہ نسبت ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، جن کی صفت مسیح ہوگی، ہم ان کی آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوا آتا ہے، دجال کے لیے بھی یہی لفظ ہے، مسیح دجال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح کا لفظ ہے۔ یہاں مسیح کے معنی ہے بابرکت، بابرکت یہ عبرانی لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے بابرکت، برکت والا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا تھا کہ مبارکن اینما کنتو، جب بات فرمائی تھی تو کہا تھا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں، تو بابرکت تھے حضرت عیسیٰ، اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا۔ مسیح کے ایک معنی آتے ہیں صاف ستھرا، صاف کیا ہوا، چکنا۔ اس کی وجہ یہ لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تو بچے جس طرح عام طور پر گندگی، آلائش، نجاست لگی ہوتی ہے نا، اس طرح نہیں تھی۔ بچے کو پیدا ہونے کے بعد دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں نا، اس لیے کہ نجاست اور گندگی وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ بالکل پاک، صاف، بالکل ستھرے پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے مسیح کہا گیا۔ ایک اور معنی ہے مساحت سے، مساحت کہتے ہیں دوری طے کرنا، سفر کرنا۔ دجال کے بھی یہ لفظ اس لیے استعمال ہو، دجال بہت مختصر مدت میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، بہت کم ٹائم میں، اس وجہ سے اس کے آگے مسیح کہا گیا، ایک معنی وہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی خوب سفر کرتے تھے، گھر اور ٹھکانہ نہیں تھا، جو ہے نا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، دنیا سے بالکل بے رغبت انسان تھے، مسلسل سفر میں رہتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، جہاں چلے جاتے تھے خوبصورت تھے ہی، اللہ نے خوبصورتی سے بھی نوازا تھا، اور ہر پیغمبر خوبصورت ہوا کرتا ہے، خصوصی طور پر جہاں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کی دعوت دینے، لوگوں کا جمگٹا ہو جاتا تھا، پھر آگے سفر طے کرتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ میں نہیں رکھتے تھے، ایک پیالہ تھا، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں کچھ چیزیں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک پیالہ رکھتے تھے، اسی میں کھاتے تھے، اسی میں پیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک تالاب کے کنارے ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے کہ پانی لے کے منہ میں ڈالے، تو وہ تالاب کے کنارے یوں جھکا، ڈائریکٹ منہ سے پانی پینے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے اچھا بغیر پیالے کے بھی کام چل سکتا ہے، تو پیالہ بھی توڑ دیا۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ کا یہ ثابت کرتے کہ دنیا سے ان کو کوئی زیادہ لینا دینا نہیں تھا، دنیا میں رغبت، دنیا کا شوق نہیں تھا۔ تو عیسائی لوگ جو آج دنیا ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں، ان کا حضرت عیسیٰ سے کیا لینا دینا، جن کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ بہرحال مسیح اس وجہ سے بھی ان کو کہا گیا کہ وہ لمبی مسافت، دوری جلد اللہ کے ایک معجزے کے طور پر طے کر لیتے تھے، اس وجہ سے بھی ان کو مسیح کہا گیا۔ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے آگے ابن مریم قرآن میں ہر جگہ ہے، قرآن میں عورتوں کا نام نہیں لیا گیا ہے، عورت پردے کی چیز ہے، اس کا نام بھی پردے کی چیز ہے، عورتوں کا نام کہیں نہیں لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مریم کا نام لیا گیا اس لیے کہ ان کے والد نہیں تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں،
تو کہا گیا تمہارا یہ غلط عقیدہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور عیسیٰ خدا بھی نہیں ہے، جیسا کہ وہ عیسیٰ خدا ہیں یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، 3 مل کر ایک خدا ہیں، ان میں سے عیسیٰ ایک ہیں۔ کہا یہ بھی تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خدا وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور عیسیٰ تو مریم سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ہم جس بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں نا اے مریم، وہ دنیا اور آخرت میں وجیہ، باعزت، باوقار ہوگا، اس کی عزت ہوگی، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکے گا۔ یہ یہودیوں کے اوپر کٹاکش کیا گیا ہے، طنز کیا گیا ہے، تم حضرت عیسیٰ کو کہتے ہو، ان کی ماں کو نعوذ باللہ غلط کہتے ہو، ان کی ماں بھی پاکیزہ تھی اور پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی تھی، اس نے بیت المقدس کے ماحول میں، نبیوں کی پرورش میں، نبی کے گھرانے میں اس نے پرورش پائی ہے، اور گھر کا ماحول کا بچی پر اثر پڑتا ہے۔ وہ تو نیک تھی، پاک باز تھی، پاک دامن تھی، اور ان کا بچہ یا اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، یہ عزتوں والا ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عزت سے نوازا ہے۔ یہودی جو چند ہے ہی کتنے دنیا میں گنے چنے، اور اس وقت بھی آج بھی وہ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کو غلط کہتے تھے، ان کی والدہ کے اوپر حرام کاری اور بدکاری کا الزام لگاتے تھے، ورنہ عیسائی اگرچہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، شرک والا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو خدا کہتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کی عزت تو کرتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دیکھیں تو مسلمان ہیں۔ 1 ارب کے قریب مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، بے ادبی کرتا ہو، آپ کی عزت نہ کرتا ہو۔ مسلمان بھی عزت کر رہے ہیں، عیسائی بھی عزت کر رہے ہیں۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ کو عزتیں ملی اور آخرت میں عزت ملے گی، تو کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اور اے مریم، یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، یہ اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا، مقرب ہوگا۔ دنیا کا ہر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو خاص طور پر ایمان والا ہے، وہ کیوں یہ سب عبادت کر رہا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا مقرب بن جاؤں، اللہ کا نزدیکی بن جاؤں۔ تو حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں تو پہلے سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ اللہ کا مقرب بنے گا، نزدیکی بنے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور لوگوں سے بات کرے گا گہوارے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ ماں کی گود میں تھے، گہوارے میں سلانے والا بچہ، سونے والا عام طور پر بات نہیں کرتا ہے۔ معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ نے گفتگو کی۔ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اس کا تفصیل سے ذکر آیا، جب قوم کے لوگوں نے کہا مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ کہاں سے تو لے کے آئی، تیرے بھائی بھی ایسے نہیں تھے، تمہارا خاندان بھی ایسا نہیں تھا، تم یہ دھبا کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو حضرت مریم نے کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا بولنا نہیں ہے، آج تمہیں نہیں بولنا، کہہ دینا میں نے روزہ رکھ لیا ہے، نہ بولنے کا، نہ بولنے کا۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، اور جواب دے گا تو یہ بچہ دے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے بھائی کیا جو کچھ کیا وہ تم نے کیا ہے، بچے کا کیا قصور، بچہ کیسے بولے گا؟ کہ نہیں بولے گا، یہ بچہ بولے گا، اور اپنی صفائی اور اپنی والدہ کی صفائی پیش کرے گا۔ پھر بچہ بولا، ایسا بولا کہ قرآن نے اس کے بول محفوظ کیے قیامت تک کے لیے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی، بڑے عجیب جملے حضرت عیسیٰ نے اس وقت بیان فرمائے، وہ 16ویں پارے میں آئیں گے۔ تو گہوارے میں جس عمر میں بچے بولتے نہیں، حضرت عیسیٰ بولے۔ یہ بھی اس بچے کی ایک عظمت کے طور پر اللہ نے کہا کہ یہ ہوگا۔ بچے گہوارے میں بولیں یا بچپن میں جس عمر میں بولنے کی عمر نہیں ہوتی ہے اس میں اور بھی بچے بولے، اللہ کی قدرت سے بولیں۔ شہید شاہد من اہلہا، حضرت یوسف پر جب زلیخا نے الزام لگایا تو وہاں پر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کے گھر والوں میں سے، خانہ والوں میں سے کسی نے گواہی دی، تو علماء نے، قرآن نے تو کچھ نہیں کہا ہے، بس ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے مختلف باتیں لکھی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بچہ بولا تھا،
اور بچہ ہی بولے گا تبھی تو عجیب طریقے سے ان کی برات ظاہر ہوگی، بڑا آدمی بولے گا تو تھوڑی۔ بچہ بولا تو عزیز مصر کو بھی یقین ہو گیا کہ بچہ بولا ہے تو اس کا مطلب یہ یوسف صحیح ہے، تو وہ بچہ بھی بولا تھا۔ اور بخاری میں ایک واقعہ آیا حضرت جریج کا۔ جریج بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بندے تھے، ایک کٹیا تھی، الگ سے اس کٹیا میں رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، گیان دیان میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک چرواہی عورت تھی، بکریاں چرانے والی، وہ کسی چرواہی کے ساتھ ملوث ہو گئی، بدکاری کر لی، اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ اور بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کو طعن تشنی کی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جریج، وہ جو کٹیا بنا کے بیٹھا ہے الگ عبادت گاہ، اس نے میرے ساتھ گندا کام کیا، اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا۔ اب ایک نیک پارسا عبادت گزار آدمی، اس کے ساتھ یہ معاملہ لگ جائے نا یا بات ہو جائے تو لوگ تو آپے سے باہر ہو جاتے۔ ایک عام بندہ گناہ کرے اور ایک عالم کر لے، مولوی کر لے یا دیندار کر لے یا دین سے جڑا ہوا بندہ کر لے تو لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپے سے باہر ہو گئی، لوگوں کو آیا غصہ، وہ کٹیا بھی توڑ دی، عبادت خانہ توڑ دیا، حضرت جریج کے ساتھ بھی مار پیٹ کی۔ اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضرت جریج نے کہا بھائی میرا کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں میرا ہاتھ نہیں ہے، اور تم نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، بچے کو لے آؤ۔ اس بچے کو ماں کے ساتھ بچے کو لایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت جریج نے یوں کہا، بخاری میں الفاظ ہیں، اے ببوا بول تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، جریج نہیں ہے۔ اب قوم کو پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ ہم نے خامخواہ اس اللہ کے بندے کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، مار پیٹ کی، عبادت خانہ بھی توڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جریج اب اگر آپ کہو تو ہم سونے چاندی کی اینٹوں کا یہ عبادت گاہ بنا دیں۔ کہا کہ نہیں، میری جیسی تھی ویسی لوٹا دو۔ تو یہ بچہ بھی بولا ہے اللہ کی قدرت سے۔ اسی طرح 30ویں پارے میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ جو صورت ہے وہ جو اتری ہے، اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے کا ایک بادشاہ تھا، ذو نواس ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں اہل ایمان کو سزا دی تھی، بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، اور خندقیں کھدوانے کے بعد اس میں آگ جلوائی، اور علماء اس میں جو ایمان والے تھے ان سب کو کہا اس میں ڈالو، اس میں کود جاؤ، اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ تو ایمان والوں کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک اخیر میں عورت بچی جس کی گود میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو اپنے بچے کی وجہ سے ہچکچا رہی تھی، میں اپنے بچے کے ساتھ کیسے کود جاؤں، میرا بچہ جل جائے گا، میں جلی تو کوئی بات نہیں، ہچکچانے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی۔ بچہ بولا اصبری یا اماں فإنک علی الحق، ماں ثابت قدم رہو، جل جاؤ، ایمان کو بچا لو، جل جانا گوارا کر لو اور مجھ سمیت کود جاؤ کیونکہ تو حق پر ہے۔ بچہ جب بولا تو وہ کود گئی اندر، یہ بھی بچہ بولا ہے۔ اسی طرح فرعون کی ایک بچی تھی، لڑکی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، اس کی دایا تھی ایک عورت، معاشیتہ تو فرعون کے اس نام سے تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں آیا۔ وہ بچی کی پرورش کرتی تھی، بال کنگے وغیرہ کیا کرتی تھی، تو وہ ایمان والی تھی، فرعون کو پتہ نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی، نبی مان لیا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بچی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی، تو عورتوں کا تو یہ ہوتا ہے کنگھی گر گئی، اس کو اٹھایا تو کچھ نہ کچھ جملے بول دیتی ہیں، اپنے دشمن کے لیے بولیں گی، کسی کے لیے کچھ نہ کچھ تان تشنی کے لفظ بولے گی، عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اس نے جب وہ کنگا گرا تو اٹھایا تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو وہ لڑکی ہوشیار تھی، کہا کہ اللہ کون؟ کہا کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ۔ تو کہا اس پر ایمان لے آئی ہو؟ تو اس نے جا کے والد کو، اپنے باپ کو بتا دیا، فرعون کو۔ تو فرعون تھا، اس نے ایسا کیا کہ ایک تانبے کا گھوڑا بنوایا، دیگ ٹائپ کا گھوڑا بنایا، اس میں آگ جلوائی، اس میں پانی گرم کیا گیا، اور اس میں جو ہے نا ڈالنے کا حکم دیا اس عورت کے گھر والوں کو۔ تو وہ عورت بھی ہچکچائی اپنے بچے کی وجہ سے، اپنے بچے کو پہلے ڈالا، اس نے پکڑ کے اس کے اندر ڈالا، عورت ہچکچانے لگی، گھبرانے لگی، تو بچے نے کہا ماں گھبراؤ نہیں، جس کو تم آگ سمجھ رہی ہو یہ باغ و بہار ہے، گھبراؤ نہیں۔ تو بچے بولے، تاریخ میں حضرت عیسیٰ بھی عجیب طریقے سے بولے تھے۔ تو اللہ نے کہا، فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ اے مریم
یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ گہوارے میں بولے گا اور ادھیڑ عمر میں. ادھیڑ عمر میں تو سب بولتے ہیں بھائی، 30-35 سال کے تو سب بول رہے ہیں آپ، تو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اصل میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے اور حدیثوں میں آیا کہ قریب جب زمانہ قیامت کا قریب آئے گا تو مسلمانوں کی مدد کے لیے دوبارہ اتریں گے. ترمذی شریف میں روایت آئی دوبارہ آ کر شادی بھی کریں گے، حسن درجے کی روایت ہے کہ شادی بھی کریں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ دفن بھی کہاں ہوں گے، یہ جگہ کا بھی تذکرہ ہے. پوری تفصیل جتنی ان کی کتاب نہیں بتاتی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہماری کتابیں بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے. تو اس عمر میں اب واپس آئیں گے ادھیڑ عمر میں، اور شادی بھی کریں گے، امت محمدیہ کی مدد بھی کریں گے، اور اس وقت گفتگو بھی کروائیں گے، قرآن اور حدیث کی باتیں کریں گے. تو اس وجہ سے کہا ادھیڑ عمر میں بھی وہ بات کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یہ ان کی خوبیاں ہوگی. تو حضرت مریم نے کہا، حالانکہ ماحول پہلے سے بنایا جا رہا تھا، ذہن حضرت مریم کا پہلے سے بنایا جا رہا تھا، مریم تو کوئی عام بچی نہیں ہے، خاص بچی ہے، اللہ تیرے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. لیکن بہرحال یہ بات اچنبے کی تھی، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونا یہ اچنبے کی تھی. پہلے سے ذہن بنایا جا رہا تھا پھر بھی اچنبا ہوا. کہنے لگی انا یکون لی ولد، بیٹے کیسے ہوگا میرے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں کنواری ہوں، کیسے ہوگا. اللہ نے فرمایا کذالک، یہ ہم کہتے ہیں یوں کر دیں گے چٹکیوں میں، تو کذالک اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا. کذالک کا لفظی ترجمہ اسی طرح، یہ تو ہمارا چٹکیوں کا کھیل ہے. کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا پیدا کرتا ہے. بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ ماں تو ہے نا، اللہ نے بغیر ماں اور باپ دونوں کی تو آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا نا. اور حضرت آدم کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا نا. اب یہ شکل باقی تھی بغیر باپ کے پیدا کرنا، وہ اب تیرے ذریعے سے اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہزاروں مخلوقات بغیر نر اور مادے کے پیدا ہو رہی. کتنے کیڑے مکوڑے زمین سے، کوئی لکڑیوں سے، کھٹمل کہاں سے پیدا ہو رہے، یہ سارے کیڑے مکوڑے کیسے پیدا ہو رہے؟ ان کا کوئی ماں باپ ہے؟ بہت ساری چیزیں جن کے نر و مادہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آج بھی زمین سے، لکڑیوں سے، کیچڑ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بغیر نر و مادہ کے پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اور یہ ہو جا ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ کا ارادہ ہوا اور چیز وجود میں آ گئی. آگے بھی حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوگا، حضرت عیسیٰ کی جو معجزات تھی خاص طور پر ان کا ذکر ہے، جس کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. اللہ پاک قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.